Bluetooth mode. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدثنا اسحاق بن کیا ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک ہے باب و توجہ نحو قبلاتی باب منہ کرنا قبلہ کی طرف ہے سکانا جہاں بھی وہ ہو وقالا ابو ہریرہ تو کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال نبی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبل القبلہ تھا قبلہ رخ ہو کے کبر تکبیر تحریمہ کہو حدثنا یا تکبیر تحریمہ آپ نے کہی حدثنا عبداللہ بن رجائن قال اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال کہا کانا رسول اللہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ستۃ عشرہ 16 مہینے شہرن 16 مہینے اور سبعۃ عشرہ شہرن یا 17 مہینے مکانا رسول اللہ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یحب محبت این یوجہ الی الکعبہ یہ کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے فانزل اللہ عز وجل پس اتارا اللہ تعالیٰ عزت والے بزرگی والے نے قد نرا تقلبا آقا علیہ السلام نا چہرہ اوپر کر کے جیسے انسان بڑے پیار سے دعا کرتا ہے نا اس طرح دعا کیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا میں نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف پھرتا ہوا دیکھ لیا جبکہ یہودی آپ کو تانا مارتے تھے کہ ہماری تورات کو تو نہیں مانتا ہماری شریعت پہ نہیں چلتا اور قبلہ ہمارا یوز کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تمنا تھی کہ یا اللہ قبلہ کعبہ ہمارے لیے مقرر کر دیے جائے کہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا دیکھا اور میں نے تیری اس تمنا کو پورا کر دیا کرنا رہا تقلبہ وجہ کا فی السماء تحقیق دیکھ لیا ہم نے پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا فی السماء آسمان میں فتوجہ نحو القبلہ پس آپ منہ کر لیں قبلہ کی طرف وقال السفہاء اور کہا بے وقوف من الناس لوگوں نے سیقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب اللہ کا قرآن آ گیا کہ پھر بھی یہ لوگ باتیں کریں گے کیا مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ پہلے بھول گیا تھا پہلے اور قبلہ بیت المقدس تھا اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا تو اللہ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہر حال میں باتیں کرتے رہیں گے لیکن آپ نے کہنا کل للہ المشرق والمغرب کہ مشرق جو ہے نا یہ بھی اللہ کا ہی ہے مشرق کی طرف بیت المقدس ہے اور مغرب کی طرف ہماری سمت میں یہ بیت اللہ شریف ہے وقال السفہاء من الناس اور کہا بیوقوفوں نے لوگوں سے وہم الیہودا اس سے مراد بیوقوفوں سے وہ یہودی ہیں ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا کس چیز نے پھیر دیا مومنوں کو ان کے قبلے سے یعنی بیت المقدس سے التی کانوا علیہا وہ جس پر تھے قل للہ المشرق والمغرب ہے میرے پیغمبر فرما دیجئے گا یعنی کہا ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں ہمیں اللہ نے ادھر کہہ دیا ہم نے ادھر منہ موڑ لیا بلکہ اس قدر پابند ہیں مسلمان کہ ایک صحابی نے اعلان کیا کہ اللہ کی قسم میں مسلمان ہوں اور میں پاک پیغمبر کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں تو انہوں نے اپنی نماز ہی میں رخ موڑ لیا قبلتین اس مسجد کا نام رکھ دیا گیا اور مسجد قباء والوں کو صبح کی نماز کے وقت پتہ چلا ان لوگوں نے صبح کی نماز میں اپنا قبلہ بیت المقدس چھوڑ کے بیت اللہ یوز کر لیا اے میرے پیغمبر فرما دیجئے گا اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف بیٹا یہ پنکھا تھوڑا سا نا ادھر سامنے کر دو اس نے رخ موڑ رہی آواز بالکل نہیں آ رہی اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا فصلی مع النبی بس نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رجل ایک آدمی نے ثم خرج بعد ما صلی پھر نکل گیا آپ کے پاس سے اس کے بعد کہ اس نے نماز پڑھی فمر علی قوم پس گزرا وہ ایسی قوم پر من الانصار جو انصار قبیلے کے تھے فی صلاۃ العصر عصر کی نماز میں یہاں عصر کی نماز میں پتہ چلا عصر کی نماز میں رخ موڑا اور مسجد قباء والوں کو اس مسجد کا نام قبلتین پڑ گیا اور قباء والوں کو صبح کی نماز کے بعد پتہ چلا صبح کی نماز کے وقت پتہ چلا انہوں نے صبح کی نماز کے وقت اپنا رخ موڑ لیا یصلون نحو بیت المقدس نماز پڑھ رہے تھے وہ یعنی قبلتین والے بیت المقدس کی طرف کالا پس کا ہوا یشہد وہ گواہی دیتا ہے ان صلی مع رسول اللہ یہ کہ نماز پڑھی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورنہ توجہ اور بے شک آپ نے رخ موڑا ہے یا رخ فرمایا ہے نحو الکعبہ کعبہ کی طرف فتحرف القوم پس پھر گئی وہ قوم حتی توجہ نحو القبلہ نحو الکعبہ یہاں تک کہ انہوں نے منہ کر لیا کعبہ کی طرف دیکھو نا شام کی طرف ادھر امام کھڑا ہے امام کے پیچھے مردوں کی صف ہے عورتوں کے پیچھے مردوں کی صف ہے اس حال میں امام نے صفوں کو چیر کے وہ رستہ اختیار کیا وہاں آگے چلا گیا اور عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ آ گئے
اس سے بھی ثابت ہوا کہ اتنا سا رخ موڑنے میں مثال ہے کہ ہمیں نماز میں بلیکھا پڑ گیا ہے، قبلہ ہمارا کسی اور طرف ہے اور ہم نے کسی اور طرف منہ کر لیا، ہم بھی اپنی نماز میں اپنا رخ ایسے ہی موڑ سکتے ہیں جس طرح کہ قبلتین مسجد والوں نے رخ موڑا تھا۔ لیکن اگر ہم اس طرح صف میں کھڑے ہوئے ہوں تو وہ تو پھر خلل نہیں نماز میں کرتا؟ اس کیسے؟ اگر جیسے اب اگزامپل ہے کہ اس طرف ہمارا قبلہ ہم اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو جیسے ان کو اچانک پتہ چلا اس طرف کرنا ہے یا اس طرف کرنا نہیں، ہے، اتنا کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی تو حدیث وہ میں سارے جب آگے پیچھے ہوں گے تو نہیں، نہیں نماز نہیں خراب خراب ہوگی؟ ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ جیسے اس کی مثال یوں ہی سمجھے کہ نماز کے اندر کسی موذی چیز کا پتہ چل گیا، کوئی سانپ کمرے میں آ گیا، کسی مسجد کے سین میں سانپ آ گیا، یہ لوگ نماز توڑ کے، نماز چھوڑ کے، توڑنے نہیں کہیں گے، چھوڑ کے اس موذی چیز کو ماریں گے، پھر نماز میں آ جائیں گے، ان کے لیے بھی نماز سلامت رہے گی، ان کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ جیسے نہیں اسی حالت میں کہ اسی دوبارہ حالت میں شروع کرنا نا، اسی حالت میں یہی تو ہے نا۔ ویسے جو ہمارا معاملہ ہے نا، ہماری حالت اگر ہم تھوڑا سا بدلی ہے یا ہمارا وضو ٹوٹا، کچھ بھی ہوا ہے نا، تو ہے نا، ہم پھر نماز شروع سے شروع کریں گے، وضو ٹوٹ گیا کچھ بھی ہوا۔ لیکن اگر کسی موذی چیز کو مارنے میں آپ کو دائیں بائیں ہونا پڑا، آگے پیچھے ہونا پڑا، اس سے آپ نماز کے اسی رکن سے شروع کریں گے جہاں آپ نے نماز چھوڑی ہے، آپ کو پھر شروع سے نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اتنی اجازت ہے موذی چیز سے بچنا، اپنی جان کو بچانا، اتنی فرضی اجازت ہے نماز میں بھی ہے؟ فرضی نماز میں بھی۔ اچھا اگر آپ جان فرضی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو پاس کوئی ایسا انسان جس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس کی جان کا بھی خطرہ ہے، تو ہم اپنی نماز کو چھوڑ کے اس کو کچھ دے سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، ویسے یہ پانی نہیں میرے وغیرہ ذہن میں کوئی مسئلہ، ایسے حالات میں کیا کیا جائے۔ اب دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کو زخم لگے، ابو لولو جو فیروز تھا اس نے مارا، تو وہ عمر فاروق گر گئے، لیکن نماز پوری کر کے بعد میں ان کو اٹھایا، جو کچھ بھی کیا نماز کو نہیں توڑا کسی بھی ساتھی نے۔ تو ویسے واللہ عالم، شاید میں اس بارے میں تحقیق کروں تو زیادہ علم ہو جائے گا اچھا، کیونکہ بعض وہ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں نہیں وہ حدیث یا ایسا پوائنٹ نہیں ہوتا، تو ہم پتہ کریں گے کہ اگر کوئی بیمار ایسی بیماری میں آ چکا ہے کہ اس کی جان کا ڈر ہے، ہم فرضی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو مختصر کر کے سلام پھیریں گی، یا کہ ہم اس نماز کو چھوڑ کے اس کی تیمارداری کریں، کیونکہ جان بچانی بھی تو ایک فرض ہے نا۔ میں انشاءاللہ ضرور اس کی تحقیق کروں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بے شک انہوں نے منہ کر لیا قبلے کی طرف، تحرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بے شک آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ فتحرف القوم، پس پھر گئی قوم، حتی توجہ نحو الکعبہ، یہاں تک کہ انہوں نے کعبہ کی طرف رخ موڑ لیا۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال اخبرنا هشام بن عبد الله قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله کالا کانا نبی، کہا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نماز پڑھتے، اللہ راہی لاتے اپنے سواری پر، حیث توجہت بھی، جس طرف بھی سواری کا منہ ہوتا، فیضا ارادہ فریضہ، بس جب ارادہ کرتے اب فرضی نماز کا، نازلہ تو اب سواری سے اترتے، فاستقبل القبلہ تھا، پس اب قبلہ رخ ہوتے۔ یہ نفلی نماز اور وطروں کے متعلق بھی حدیث آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر شروع کرتے نا سواری پہ بیٹھ کے، سواری کا یعنی اونٹنی کا منہ قبلے کی طرف ہوتا، اس کے بعد اونٹنی اپنے اپنے سفر کی طرف رواں دواں رہتی، اور آپ نے وطر اپنے اس حال میں پورے کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن فرضی نماز کے لیے ہمیں مستقل طور پر سلام پھیرنے تک قبلہ رخ ہی ہونا پڑے گا۔ اگر سواری ادھر ادھر ہو رہی تو ہماری فرضی نماز نہیں ہوگی۔ یہ پاک پیغمبر کے اصول و ضوابط تو ہمیں بتا دیے گئے۔ حدثنا عثمان قال اخبرنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن القمہ عن عبد اللہ صلی النبی، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال کہا ابراہیم لا ادری زادہ، میں نہیں جانتا کہ کیا نماز میں کچھ زیادتی ہو چکی ہے، ورنہ کسا کیا نماز میں کمی ہو چکی ہے۔ فلما سلمہ، پس جب آپ نے سلام پھیری، قیل لہ، کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احدثا فی الصلاۃ شیئن، کیا کو حدیث آ چکی ہے نماز کے بارے میں کہ یعنی آپ نے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی ہے؟ کالا، آپ نے فرمایا ما ذاک، اور کیسے اور کیوں ایسا ہوا؟ کالو، انہوں نے کہا صلیت قضا و قضا، نماز پڑھی آپ نے اس طرح یعنی آپ نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ فثنى رجلیہ، تو آپ نے اپنے پاؤں کو دورہ کیا، یعنی بتایا گیا، تو آپ نے قبلہ رخ ہو کے نا سجدہ کرنے کے لیے پاؤں کو دورہ کیا، یعنی انگلیوں کو مروڑ کے آپ نے ایسے قبلہ رخ کو سجدہ کیا۔ واستقبل القبلہ، اور آپ قبلہ رخ ہوئے، فسجد سجدتین، اور سجدے کیے آپ نے 2 سجدے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیری۔ اسے سجدہ سہو کہتے ہیں، بھول جانے کی وجہ سے 2 سجدے کرنا۔ فلما اقبل علینا، پس جب متوجہ ہو گئے آپ ہماری طرف، بے وجہ اپنے چہرے کے ساتھ، سجدہ 2 کر کے نا، تو آپ نے اپنے مقتدیوں کی طرف منہ کر لیا۔ کالا، تو آپ نے فرمایا انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء، بے شک اگر کوئی نماز میں نیا حکم اتر چکا ہوتا کچھ بھی، لنبأتکم بہ، ضرور میں تمہیں اس کی خبر دیتا۔
ولیکن انما انا بشر مثلکم، اس حدیث کے تحت بھی آپ نے فرمایا کہ میں آدمی ہوں، اور قرآن پاک میں بھی آپ کہتے کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہاری طرح کا آدمی، اتنا فرق ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ وحی سے نوازتا ہے۔ بے شک میں تمہاری طرح کا آدمی، آپ بھولے نہیں تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ بلاتے تھے کسی وجہ سے تاکہ امت کے لیے رہنمائی ہو جائے اور امت کی اسوہ حسنہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ تو نہیں بھولے گا مگر جس بات کو میں بلانا چاہوں۔ انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسا تم بھول جاتے ہو، فیضا نسیتو، پس جب میں بھول جاؤں، فذکرونی، پس مجھے یاد کرا دیا کرو، ویزا شکا احدکم، اور جب شک گزرے تم میں سے کسی ایک کو فی صلاۃ، نماز میں، یعنی اس کو شک گزرے کہ میں نے پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی کہ 4 پڑھی، 3 پر اس کا یقین ہے، میں تو بیٹا خود اس طرح کے سمجھو کہ حالات میں ہوں، اس طرح کی عمر میں ہوں، جیسے بھی سمجھو بھول جاتا ہے انسان، اگر آقا علیہ السلام بھول گئے تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار، تو ہر نماز کی جو قرات ہے میں نے الگ الگ رکھی ہوتی، مثال ہے کہ 8 نفل پڑھنے ہو ہی جاتا، پتہ نہیں میں نے کتنے پڑھے ہیں، تو اس کی قرات میں نے الگ الگ رکھی ہوتی، مجھے یقین ہوتا کہ اب میں نے سورۃ ملک پڑھ لی، اب سورۃ تغابن پڑھنی ہے، اب میں نے وہ رکوع پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، اس کا میرے ذہن میں اس بات کا احساس ہوتا ہے، سورۃ طور ہے، سورۃ واقعہ، جو بھی صورتیں ہمیں تھوڑی بہت زبانی یاد ہیں، تو الگ الگ ہم پڑھتی ہیں، تو پھر یقین ہوتا کہ نہیں میں نے یہ صورتیں پڑھ لی ہیں، گویا کہ میری اتنی رکعتیں پڑھی گئی ہیں۔ جب شک گزرے تم میں سے کسی ایک کو نماز میں، تو اگر شک گزرے نا کہ پتہ نہیں میں نے 4 پڑھی ہیں کہ 3 پہ یقین ہے، تو 3 پہ نماز کی بنیاد رکھی جائے، 3 پہ، حالانکہ بے شک اس نے 4 ہی پڑھی ہوں، لیکن 3 کا پکا یقین ہے، تو جہاں تک ہماری پختگی ہے نا، ہمیں اس اپنا رکعت پہ بنیاد رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ 4 کا شک ہے تو ہم شک والی نماز کو پوری گن لیں، لیکن اگر اس نے واقعہ 4 ہی پڑھی تھی تو اس کو یقین 3 کا تھا، تو اس نے پھر ظاہر 4 پڑھ لی، تو اس کی 5 رکعتیں ہوئی نا، جب 2 سجدے کا آئے گا جسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے، تو اس کو 6 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اگر اس نے 3 پر بنیاد رکھی اور واقعہ اس نے 3 ہی پڑھی تھی، چوتھی کے بارے میں شک تھا، چوتھی نہیں پڑھی تھی، پھر بھی 2 سجدے کرے گا تو شیطان ذلیل ہو جائے گا، اس کی نماز اللہ کے ہاں پوری مکمل ہو جائے گی۔ تو سجدہ سہو اگر ہم سے کوئی رکن چھوٹ جائے پھر ہم کرتے ہیں نا نماز ہاں میں، جی، کو رکن چھوڑے تو نہیں ایسے بھول بھی جائیں تو اگر بیچ میں کچھ کرنا رکن جو بھول ہے نا، جائیں۔ جس میں رکن ہمارا ایک ہے واجب اور ایک ہے نماز کے رکن، جیسے کہ ہم اگر کوئی رکوع چھوڑ دیں، کوئی سجدہ چھوڑ دیں، پھر ہمیں رکعت پوری پڑھنی پڑے گی، جیسے کچھ چیزیں ہمارے پر واجب ہے کہ اتحیات پڑھنی واجب ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی پڑھنی واجب ہے، اس میں سے کوئی رہ جائے پھر سجدہ سہو ہے۔ اگر نماز کا رکن چھوٹ جائے گا تو آپ کو رکعت پوری پڑھنی پڑے گی، اگر آپ کچھ واجب چیزوں میں سے چھوڑ بیٹھیں گی تو پھر آپ کو سجدہ سہو، جیسے آپ کی آدھی اتحیات رہ گی تو آپ نے سجدہ سہو ہی کیا تھا، تو یہ رکعت کے بارے میں آتا کہ جہاں اس کو یقین ہے، اپنی جو ہے نا اس بات پہ بنیاد رکھے، تو جیسے پھر سجدہ سہو کرے گا تو شیطان کو اللہ ذلیل کر دے گا، اس کو 6 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا۔ وَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، بس یہ کہ تلاش کرے اپنی درست بات کو، یعنی جس پر اس کو پکا یقین ہے، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، پس چاہیے کہ بنیاد رکھے اس پر، ثُمَّ لِيَسْلِمُ، پھر چاہیے کہ سلام پھیر لے، یعنی ویسے تو ہم سجدہ سہو ہر حال میں کر سکتے ہیں، سلام پھیر لیں تو بھی کر سکتی ہیں، بعد میں یاد ہے پھر بھی کر سکتی ہیں، لیکن تقریباً علماء کرام کا اس میں اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کوئی رکن کم کیا تو آپ نے سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کیا، جہاں کوئی رکن آپ کا زیادہ ہو گیا، جیسے دیکھو یہی آ رہا کہ آپ نے رکعتیں 5 پڑھی تھی تو آپ نے سلام پھیر کے توجہ بھی کر لی صحابہ کرام کی طرف، جب انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول جی یاد دلایا کہ ایسا ہوا کوئی نماز میں زیادتی ہوگی، فرمایا نہیں، اللہ کے رسول آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، تو آپ جلدی سے قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے اپنے پاؤں کو دورہ کیا اور آپ نے سجدہ سہو کیا۔ پھر چاہیے کہ سلام پھیلے، ثم یسجد سجدتین، پھر سجدے کرے 2 سجدے، سجدہ سہو جسے کہتے ہیں، اس کے لیے تحیات نہیں ہوتی، اگر ہمیں نماز کے بعد یاد آیا تو ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سجدے کی دعا پڑھ کے اٹھ کے اللہم اغفر لی ورحم نے یہ دعا پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں، تحیات نہیں ہے۔ بابو جا فی القبلۃ، بابو ما جا فی القبلۃ، باب ہے جو مزید حدیثیں آئی ہیں قبلہ کے بارے میں، ومن لم یر العادۃ، اور جو نماز کے لوٹانے کے اندر، یا نماز کو لوٹانا ہے علامن ان شخصوں پر جو بھول گئے، فصلی علی غیر القبلۃ، اس نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی، وقد سلم النبی، اور تحقیق سلام پھیر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی رکعت الظہر، ظہر کی رکعتوں میں، اقبال الناس، متوجہ ہو گیا آپ لوگوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے، اتنا فرق پڑ گیا نماز میں اپنے چہرے مبارک کے ساتھ، ثم اتم ما بقیہ، پھر آپ نے پورا کر دیا جو آپ کی باقی نماز تھی، یعنی ظہر کی 4 فرض ہوتے ہیں، 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دی، تو پھر آپ نے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھی۔ حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا شیء عن حمید
ان انس بن مالک کالا کہا کالا عمر، فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وافقۃ ربی فی ثلاثن، موافق آ گئی میری رائے اللہ تعالیٰ کی رائے میں یا میرے رب کی رائے میں، فی ثلاثن تین باتوں میں. اس کے علاوہ بھی روایتیں آتی ہیں. قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتخذنا من مقام ابراہیم، اگر ہم پکڑ لیں مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ. انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ دل کرتا ہے مقام ابراہیم کے پاس ہم طواف کر کے 2 نفل پڑھ لیا کریں. تب اللہ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ آیت نازل فرمائی تھی. فنزلت، پس اتری آیت مبارکہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پکڑ لو مقام ابراہیم پتھر کو نماز پڑھنے کی جگہ. وآیتن، اور آیت، وآیتن بھی اور آیتن بھی، اور وآیتن یا آیت الحجابی، اور آیت حجاب والی. یعنی پردے کے متعلق بھی ان کو بہت تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس اپنے پرائے آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ پردہ کیا کریں. قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو امرتا نساء آقا، اگر آپ حکم دے دیں اپنی بیویوں کو یہ کہ پردہ کریں، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ، پس بے شک وہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. البر والفاجر، البر والفاجر، نیک بھی اور بدکار بھی، یعنی جو کافر ہوتے ہیں. فنزلت، آغت الحجاب، پس اتری آیت مبارکہ حجاب والی. واجتمع نساء النبی، اور جمع ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فی الغیرۃ علیہ، آپ پر غیرت کرتے ہوئے، یعنی گویا کہ آپ سے خرچہ مانگتے ہوئے. فقلت، بس میں نے کہا عمر فاروق کہتے لہن، عورتوں کے لیے، عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے دے، یہ کہ طلاق دے دے وہ اپنی بیویوں کو. یبدلہ، یہ کہ بدلے میں دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ازواجن خیرا منکن، تم سے بہتر بیویاں، مسلمات، اسلام لانے والیاں. فنزلت ہذہ الآیہ، پس اتری یہ آیت مبارکہ، کیونکہ الآیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری آیت فرمائی تھی لیکن امام صاحب نے مختصر کرتے ہوئے ساری آیت نہیں لکھی، بلکہ آیت کی ہیڈنگ دے دی کہ یہ آیت ساری نازل ہو گئی تھی. وقال ابن ابی مریم، اور کہا ابی مریم نے، اخبرنا یحییٰ بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انس بہذا، وہ بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر قال بین الناس، اسی دوران لوگ بھی قباء میں تھے، بصلاۃ صبح، صبح کی نماز میں. یہ وہ حدیث آ گئی کہ اس قباء والوں کو صبح کی نماز میں پتہ چلا تھا. اذا جاءہم آتٍ، جب آیا ایک آنے والا. وقالا، تو اس نے کہا ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد انزل علیہ اللیلۃ، تحقیق اتاری گئی ہے آپ پر اس رات کو آیت مبارکہ، یا اتارا گیا آپ پر قرآن. وقد امر، اور تحقیق آپ کو حکم دیا گیا ہے، ان یستقبل القبلۃ، یہ کہ آپ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں. فاستقبلوها، پس وہ قبلہ رخ ہو گئے. وکانت وجوہہم، اور تھے ان کے چہرے، یعنی قباء مسجد والوں کے، الی الشام، شام کی طرف. فاستداروا الی الکعبۃ، پس گھوم کر آ گئے وہ کعبہ کی طرف. حدثنا مسدد قال اخبرنا یحییٰ عن شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال صلی النبی، نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پھر حدیث واضح آ گئی جو ہم نے پیچھے اس کی تھوڑا سا حوالہ پڑھا ہے. نماز پڑھی آپ نے ظہر کی، خمسن 5 رکھتے ہیں. وقالو، پس کہا صحابہ کرام نے، ازید فی الصلاۃ، کہ نماز میں زیادہ پڑھنے کا حکم آ چکا ہے. وقالا، آپ نے فرمایا نماز آقا ایسا کیوں ہوا ہے. قالو، ان کو صلیت خمسن، آپ نے تو 5 رکھتے نماز پڑھ لی ہے. کالا، فرمایا فسنا رجلہ، پس آپ نے اپنے پاؤں کو دوہرا کیا. وسجد سجدتین، اور آپ نے 2 سجدے سہو کے کیے. بابو حکو البزا کی بالیدی، باب کھرچنا تھوک کو اپنے ہاتھ سے. ریشہ ہے فی المسجد، مسجد میں ریشے کا تھوک ہے، کچھ ناک ہے، لیکن جب خشک ہو چکا ہو نا تو ہاتھ سے کھرچ کے اتار دینا. اس وقت تھا ممکن جب یہ مسجد کچی ہوا کرتی تھی، مٹی بھی ساتھ اتر جاتی. تو آپ نے قبلہ رخ یا مسجد میں تھوکنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. اور بعض آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے اس کو صاف کیا، اور آپ نے پھر طریقہ بتایا کہ اپنے کپڑے میں کنارے میں تھوک کے اس طرح فولڈ کر لیا کرو. اب ہمارے پاس ٹیشو پیپر ہے، اگر کسی کو کھانسی نزلہ زکام کی شکایت ہے نا، اس طرح آپ نے ساتھ اپنا انتظام رکھے. ایک مسجد کے امام نے کعبہ کی طرف تھوکا، کعبہ کی دیوار کی طرف، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈسچارج کر دیا. اس کے بعد بڑی اس نے کوشش کی، فرمایا تو امامت کے لائق ہے ہی نہیں، تجھ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے قبلہ رخ تھوکنا ہے کہ نہیں تھوکنا. اس نے اس کے بعد چاہا لیکن اس کو امامت سے مستقل طور پہ دستبردار کر دیا گیا تھا. حدثنا قتیبہ قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس بن مالک ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نخامۃ فی القبلۃ،
تھوکا ایک آدمی نے قبلے میں، فشک کا ذالک علیہ، پس یہ بات بہت شاق گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حتیٰ روئی گا فی بدی، یہاں تک کہ یہ کراہت آپ کے چہرے میں دیکھی گئی۔ فقامہ، پس آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، فحقتا بیدی، پس آپ نے کھرچا اس کو اپنے ہاتھ سے، فقال، آپ نے فرمایا، ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، اذا قام فی صلاتہ، جب کھڑا ہوتا ہے نماز کی طرف، فإنہ ناجی ربہ، پس بے شک وہ سرگوشیاں کرتا ہے، یعنی اپنی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی ہے، بس بے شک وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتا ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، اور بے شک اس کا رب تبارک و تعالیٰ اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بذات خود تشریف نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سجدے والی جگہ پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہا اگر سجدے والی جگہ میں کچھ صاف کرنا ہے تو ایک بار کر لو، مثال ہے کوئی آندھی آئی ہے، کوئی مٹی ہے، کچھ ہے، اس کے علاوہ بار بار سجدے والی جگہ پہ ہاتھ نہ پھیرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر ہم سجدہ کے کچھ چیز ہمارے یہاں لگ گئے تو اس کو اتارنا نہیں نہیں، چاہیے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن دیکھو نا بار بار اسی کام میں لگے رہے، ایک تو ہے نا چاند سیکے لگا، میرے ماتھے کو کچھ تنکے لگے، مجھے کچھ آوازاری محسوس ہو رہی، میں اس کو اتار دوں، صاف کر دوں ماتھا، یا پسینہ آیا اس کو صاف کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہ ہمیں اپنے ماتھے کی صفائی کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں نماز کی طرف توجہ کو نہیں، یہ بات پھر غلط ہے، یہ نظریہ اور نیت اپنی اپنی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہمیں ایمرجنسی لگی ہے ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن توجہ ہماری نماز کی طرف ہو، اول اس میں بہت احتیاط برتا جائے۔ بس نہ تھوکے کوئی ایک تم میں سے قبلہ قبلے کی طرف، ولیکن یہ ساری، اور لیکن بائیں جانب تھوک لے ہوتا ہتھی قدم ہے یا اپنے قدموں کے نیچے، ثم اخذا طرف ردائی، پھر آپ نے پکڑا اپنے چادر کے کنارے کو، آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، فبصق فیہ، پس آپ نے تھوکا اس میں، ثم رد بعضہ الی بعض، پھر آپ نے لٹا دیا اس کپڑے کا بعض حصہ بعض پر، فقالا، تو یہاں آپ نے فرمایا، وَیَفْعَلُ هَٰكَذَا، وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال کہا اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بساکان تھوک، فی جدار القبلہ، قبلے کی دیوار میں، فحکا، پس آپ نے اس کو کھرس دیا، ثم اقبل، پھر آپ متوجہ ہو گئے لوگوں پر، فقالا، تو آپ نے فرمایا، اذا کان احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک یصلی، نماز پڑھتا ہوتا ہے، پس نہ تھوکی قبل وجہ، اپنے سامنے قبلے کی طرف، فإن اللہ سبحانہ، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبل وجہ، اس کے چہرے کے سامنے متوجہ ہوتا ہے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دیکھا، فی جدار القبلہ، قبلے کی جانب، مخاطن، مخاطن یہ ریشہ ہے، اور بساکن تھوک ہے، اور نخامتن یا وہ بلغم والا تھوک ہے، فحکا، تو آپ نے اس کو کھرس دیا، یعنی کوئی بھی ایسی غلاظت ہے۔ بابو حقی، باب ہے کھرس دینا، المخاطی، ریشے کو، بالحساق، کنکری کے ساتھ، من المسجد، مسجد سے، ہاتھ سے نہ دل چاہے کوئی کنکری ہے، کوئی لکڑ کا ٹکڑا ہمارے پاس موجود ہے تو اسے بھی ہم کر سکتی ہیں، اگر مسجد پکی ہے تو اس کو دھو کے صاف کر کے خوشبو لگائی جائے۔ وقال ابن، اور کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان وطیت علی قذر رطب، اگر گیلی نجاست پر تمہارا پاؤں لگ جائے تو، پھگ سرو، اس کو دھو ڈالو، اگر گیلی نجاست پہ پاؤں ہوا تو اس کو دھونا پڑے گا، وہ انکانا یابسن، اور اگر وہ نجاست خشک ہے، فلا، لفظ فلا ہی ہے نا، فلا، تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی خشک پلیدی پہ ہمارا پاؤں آ گیا نا تو ہمیں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گیلی زمین پہ آ گیا اس طرح کی غلاظت والی، یا سمجھو کہ پلیز زمین ہے، پھر ہمیں پاؤں دھونا پڑے گا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابراہیم بن سعد قال کہا ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن ان ابو ہریرہ و ابا سعید حدثاہ، ان دونوں نے حدیث بیان کی، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دیکھا، نخامتن تھوک، فی جدار مسجد، مسجد کی دیوار میں، فتاولا، پس پکڑا، حسواتا، کنکری کو، فہتہا، پس کھرچ دیا اس کو، فقالا، آپ نے فرمایا، اذا تنخم احدکم، جب تھوکے کوئی ایک تم میں سے، پس نہ تھوکے کہ بلا وجہ، قبلے کی جانب، بلا یمینی، اور نہ دائیں جانب، کیونکہ دائیں جانب فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، کرام کاتبین ہیں، فاسق فرشتے ہیں، یہ ہے کہ آپ نے منع فرمایا جوتی اتارنے سے دائیں جانب اور تھوکنے سے، اور چاہیے کہ تھوک لیں یہ سارے اپنے بائیں جانب، اور تحت قدم البسرا، یا باؤں یا بائیں قدم کے نیچے۔ بابو لا یبصق عن یمینہ فی الصلاۃ، باب ہے نہ تھوکے دائیں جانب نماز میں۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب
عن حمید ابن عبد الرحمن انا ابو ہریرہ بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید دونوں نے اخبراہ خبر دی انا رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا دیکھا نخامتن تھوک فی حائط المسجد مسجد کی دیوار میں، پس پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساتن کنکری کو، فحتہا پس آپ نے اس کو کھرچ دیا، ثم قالا پھر آپ نے فرمایا ذا تنحم احدکم جب تھوکے کوئی کو تم میں سے فلا یتنحم قبلہ وجہ پس نہ تھوکے قبلہ کی جانب، ولا یمینی اور نہ دائیں جانب، اور تھوکے یسارے بائیں جانب، او تحت قدم ہل یسرا یا بائیں قدم کے نیچے۔ حدثنا افس بن عمر قال اخبرنا شعبہ قال اخبرني قتادہ قال سمعت سنا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال نبی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخلن احدکم نہ تھوکے کوئی کہ تم میں سے بین یدی اپنے آگے، ولا یمین اور نہ دائیں جانب، ولیکن یسارے لیکن بائیں جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے۔ باب ہے چاہیے کہ تھوکے یسارے بائیں جانب، ہوتا تھا قادم یسرا قادم ہل یسرا یا اپنے بائیں قدم کے نیچے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال اخبرنا قتادہ قال سمعت سنا میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال نبی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان المومن بے شک مومن اذا کان فی الصلاۃ جب نماز میں ہوتا ہے نا، فانما گناجی ربہ پس بے شک وہ سرگوشیاں کرتا ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ ہمارے سامنے کو ہمارا بچہ بھی بیٹھا ہوا، ہم اس کے منہ کا کہ تھوکیں گے تو ہم کس قدر غلیظ حرکت کریں گے نا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے۔ بس نہ تھوکے بین یدی اپنے آگے، ولا یمینی اور اپنے دائیں جانب، ولیکن یساری لیکن بائیں جانب، اور تحت قدم ہی یا اپنے بائیں قدم کے نیچے۔ حدثنا علی قال اخبرنا سفیان قال اخبرنا زہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی سعید ان نبی بشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سورا دیکھا نخامتن تھوک فی قبلتہی قبلے کی جانب مسجد میں، پھکا پس آپ نے کھرچا کنکری کے ساتھ، ثم نہا پھر آپ نے منع کر دیا یہ کہ تھوکے کوئی بھی آدمی بین یدی اپنے آگے، وعن یمینہ اور اپنی دائیں جانب، بلاکن یہ سارے ہی لیکن اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے۔ وعن زہری سمع حمیدن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نحوہ اسی کی مثل حدیث۔ باب کفارۃ البزاق فی المسجد باب کفارہ ہے اس تھوک کا جو مسجد میں ہو۔ حدثنا آدم قال اخبرنا شعبہ قال اخبرنا قتادہ قال سمعت سنا میں نے انس بن مالک سے، کہا قال نبی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے البزاق تھوک اگر پھر مسجد میں ہو خطیۃ تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ کفارہ تو ہوا اس کا کفارہ یہی ہے دفن ہوا کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اگر کچی مسجد ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، اگر پکی تو اس کو دھو کے صاف کیا جائے۔ بابو دفن یا نخامۃ فی المسجد باب ہے دفن کر دیا جائے یا دبا دیا جائے تھوک کو جو مسجد میں ہو۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع ابو ہریرہ تھا سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا اذا قام احدکم من الصلاۃ جب کوئی کھڑا ہو تم میں سے ایک نماز میں، فلا یبصق امامہ پس نہ تھوکے اپنے آگے، پس بے شک وہ سرگوشیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ما دام فی المصلی جب تک وہ نماز میں ہوتا ہے، ولا یمینی نہ دائیں جانب، فإن یمینی پس بے شک دائیں جانب ملکن اللہ کے فرشتہ ہوتا ہے، ولی یبصق یساری اور چاہیے کہ تھوکے اپنی بائیں جانب ہوتا تھا قدم ہی یا اپنے قدم بائیں قدم کے نیچے، فیدفنہا پس دفن کر دے اس تھوک کو۔ بابو اذا بدرہ البزاق باب ہے جب غالب آ جائے تھوک، منہ بھر کے تھوک آ رہا ہے نہیں اس سے روکا جا رہا، فلیاخذ بطرف ثوبہ پس یہ کہ اب پکڑے اپنے کپڑے کا ایک کنارہ۔ حدثنا مالک بن اسماعیل قال اخبرنا زہیر قال اخبرنا حمید عن انس بن مالک ان نبی بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا دیکھا نخامۃ تھوک مسجد میں، پھکا پس آپ نے کھرچا اس کو بیدی اپنے ہاتھ سے، رویا روایت کیا گیا اس حدیث کو کہ برا سمجھا آپ نے، اورائیا یہ بھی یعنی لفظ یا اورائیا لفظ بیان ہوا یا وہ کرایا تو برا سمجھتے ہوئے لذالک اس کو، وشدت علیہ اور آپ نے سخت غصہ کھایا اس پر، کالا کا بے شک تم میں سے کوئی کہ قامہ جب کھڑا ہوتا ہے صلاۃ نماز میں، پس بے شک وہ سرگوشیاں کرتا ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے، وربہ بینہ و بین القبلۃ اس کا رب تبارک و تعالیٰ کا علم اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، پس نہ وہ تھوکے فی قبلۃ قبلے کی جانب میں، ولیکن یسارے لیکن بائیں جانب ہوتا تھا قدم ہے یا اپنے بائیں قدم کے نیچے، ثم اخذا پھر پکڑا اپنے طرف ردائی ایک کنارہ اپنی چادر کا، فبزا کفی پس آپ نے تھوکا اس میں، ورد بعض الی بعض اور آپ نے لٹا دیا کپڑے کا بعض حصہ بعض پر، کالا آپ نے فرمایا او یفعل ہکذا یا وہ اس طرح کرے۔ بابو عزت الامام باب ہے نصیحت کرنا امام کو لوگوں سے، یعنی امام کو نا لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے، فی تمامی
الصلاتی نماز کی پوری پڑھنے کے متعلق و ذکر قبلاتی اور ذکر فرمایا قبلے کا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، یعنی آپ نے فرمایا کہ قبلہ اس جگہ ہے. اللہ کی قسم ما یکفا، یعنی آپ نے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو نا، یہ نہ سمجھنا میں اللہ کے رسول دیکھ نہیں رہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مستقل پیچھے کی چیزیں اپنے آگے نظر نہیں آتی تھی. یہ اس وقت کا معاملہ کہ آپ نے اپنے مقتدیوں کو ان کی اصلاح کے لیے دیکھنا چاہا تو اللہ نے آپ کو دکھا دیا. اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت بھی دکھائی تھی، جہنم بھی دکھائی تھی. اگر مستقل کلیتاً آپ کو مکمل طور پہ 24 گھنٹے پچھلی خبریں آگے آتی ہوتی تو کبھی بھی آپ کے اونٹ کے پیچھے جو اونٹ تھا اس میں سیدہ عائشہ موجود نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ پچھلی خبروں کو پاتے تو آپ کو پتہ آتا کہ میری جو بیوی ہے نا وہ اس حوض میں ہے ہی نہیں، تو پیچھے مڑ کے دیکھتے پتہ آتا پچھلی خبروں کا، تو آپ جانتے کہ 70 قاری قرآن لے کے جا کے جنہوں شہید کرنے. یہ کبھی کبھی ایسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو چیزیں تھیں آپ کو شیشہ لگا کے، میں کہتی ہوں LCD لگا کے اللہ نے دکھا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقتدیوں کی غلطیاں نکال سکیں، کیونکہ آپ کے مقتدی آپ کے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. اگر ان میں غلطیاں ہوتی تو پھر ہمارے اندر بہت ساری ہو جاتی. آپ نے صحابہ کی اصلاح فرمائی تاکہ ہمیں نماز کا صحیح طریقے کا پتہ چل جائے، اور یہ مستقل معمول نہیں تھا. کیا دیکھتے ہو تم قبلے کی طرف ہا ہونا اس جگہ، اللہ کی قسم مایوب فی الیہ خشوعکم، نہیں چھپا ہوا مجھ پر تمہارا خشوع، ولا رکوعکم، نہ تمہارا رکوع. انی لاراکم من وراء ظہری، بے شک میں ضرور تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. حدثنا یحییٰ بن صالح قال اخبرنا فلیح بن سلیمان عن ہلال بن علی عن انس بن مالک قال صلی اللہ علیہ، نماز پڑھائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، ثم رقی المنبر، پھر چڑھ گئے آپ ممبر پر. فقالا، آپ نے فرمایا پھر صلاتی، پھر رکوعی نماز کے بارے میں یا نماز کے باب میں رکوع کے بارے میں، انی لاراکم من ورائکم کما اراکم، بے شک میں تم کو دیکھتا ہوں اپنے پیچھے سے جیسے میں تم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. بابو حل یقالو مسجد بنی فلاں، باب ہے کیا کہا جا سکتا ہے یہ مسجد فلاں کے بیٹے کی ہے یا بنو فلاں کی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بین الخیلی، آپ نے دوڑ لگوائی گھوڑوں کے درمیان. اللہ تھی وہ گھوڑے ازمرت من الحفیہ، ازمرت جن کو تیار کیا گیا تھا جنگ کے لیے. زمار کیے ہوئے گھوڑے وہ ہوتے تھے جن کو آپ نے اس طرح کی گرم چیزیں دی ہوتی کہ ان کی زائد چربی ضائع ہو جاتی اور پتلے دبلے ہو جاتے. زمار کرایا، دوڑایا آپ نے، تو یہ گھوڑے بہت دوڑ میں آگے نکل گئے. تو اب وہاں مسجد کا نام آ رہا ہے جس لیے امام صاحب حدیث کو لائے ہیں. آپ نے دوڑ لگوائی، ایک دوسرے سے آگے گھوڑوں کو دوڑایا، وہ گھوڑے جو تیار کیے گئے تھے جنگ کے لیے، خفیہ مقام سے، و امدھا سنیۃ الوداع، اور ان کی انتہا تھی سنیۃ الوداع تک، و سابقہ بین الخیلی، اور آپ نے دوڑ لگوائی درمیان ان گھوڑوں کے، التی لم تزمرہ، جن کو آپ نے تیار نہیں کیا تھا، سنیۃ المسجدی، سنیۃ الوداع سے مسجد بنو زریع کی طرف. بنو زریع کا آ گیا نا نام، تو امام صاحب نے ترجمۃ الباب میں اس کو لکھ دیا. ورنہ عبداللہ بن عمر کانا فیم، اور بے شک عبداللہ بن عمر ان میں تھے، فی من سابقہ بہا، جن کے درمیان آپ نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی تھی. بس. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.